الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور وہی پالنہار ہے، وہی مشکل کشا ہے. اسی نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلامتی نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، چند جمعے سے آپ کے سامنے نماز نبوی کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آ رہا ہوں. پچھلے جمعے میں مساجد کے احکام کے بارے میں چند باتیں رکھا ہوں. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. پھر جس میں مسجد کی طرف رغبت آئی، یعنی چل کے جو آتا ہے اس کے نیکیوں، اس کے مقام اور مرتبہ، اور داخل ہوتے ہوئے سیدھا پیر ڈالیں، اللہم اغفر لی ابواب رحمتک پڑھیں، اور جاتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک پڑھیں. اور بعض مسجدوں کی ثواب کے بارے میں، جیسا کہ مسجد نبوی، مسجد الحرام، مسجد اقصی، اسی طریقے سے مسجد کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو تشبیق نہ کریں، یعنی دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کے درمیان نہ رکھیں. یہ چند باتیں تھے. انشاءاللہ آج جو ہے آپ کے سامنے میں سورہ نساء کی آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یقیناً نماز مومنوں پر مقرر ہے، مقررہ وقتوں پر فرض ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کی اوقات، نماز کی وقت مقرر فرما دیا قرآن مجید کے اندر. وہ کون سے وقت ہے، کون سے وقت پر کون سا نماز ادا کرنی چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے. اس کے بارے میں حضرت باریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو، یعنی یہ 2 وقت ہیں، اس میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو. جب سورج کا زوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو ظہر کی اذان کہنے کا حکم دیا. اسی طرح سے عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند، سفید اور صاف تھا. اسی طریقے سے مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا. عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخ غائب ہوگی، اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی. یعنی
पांचों नमाजों को उनको अव्वल वक्तों पर पढ़ाया। दूसरे दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु को हुक्म दिया कि ज़ोहर की नमाज अच्छी तरह देर यानी ठंडी करके और असर की नमाज पढ़ी जबकि सूरज बुलंद था, और अव्वल वक्त से ताखीर जो उसके लिए पहले दिन था, यानी पहले दिन के जो वक्त है उससे थोड़ा ताखीर किया। फिर मगरिब की नमाज शफक यानी सूरज की सुर्ख गायब होने से पहले पढ़ी, और ईशान की नमाज एक तिहाई रात गुजरने पर पढ़ी। फजर की नमाज सुबह रोशन पर पढ़ी, यानी नमाजों को उनके आखिरी औकात में पढ़ाया, और फरमाया तुम्हारी नमाज के औकात इन दोनों वक्तों के दरमियान में जिसको तुमने देखा, यानी दो वक्त के नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, यानी अव्वल वक्त और आखिर वक्त, और कहा कि इन दोनों के दरमियान का वक्त को आप लोगों को नमाज पढ़ लीजिए। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने से शुरू होता है, जैसा सूरज ढल जाता है उसका ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है, और उस वक्त तक रहता है जब तक आदमी का साया उसके कदम के बराबर ना हो जाए, यानी आदमी खड़ा हो जाए उसके साया उसके कदम को उतना ना हो जाए जब तक ज़ोहर की वक्त होती है, यानी असर के वक्त तक। और नमाज असर का वक्त उस वक्त तक है जब तक आफताब जर्द ना हो जाए। इसी तरीके से नमाज मगरिब का वक्त उस वक्त तक है जब तक शफ़ गायब ना हो जाए। नमाज इशा का वक्त ठीक आधी रात तक है, और नमाज फजर का वक्त तुलू फजर से लेकर उसके वक्त तक है जब तक आफताब तुलू ना हो जाए। ये जो है मुस्लिम शरीफ की हदीसें आपके सामने पेश किया। इसी तरीके से नमाज फजर अंधेरे में पढ़ना अफजल है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फजर पढ़ते थे तो औरतें मस्जिद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़कर अपनी चादरों में लपटे हुए लौटती, तो अंधेरे की वजह से पहचानी न जाती थी। यानी आयशा सिद्दीक़ा फरमाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग नमाज पढ़ा करते थे फजर की, तो अंधेरी थी, वो अंधेरी ऐसी थी कि नमाज पढ़ने के बाद हम लोग घर वापस जाते थे तो एक दूसरे को ना पहचानते थे। इस बात से वाज़ेह होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें मस्जिद जाया करती थी, यहाँ तक कि फजर की नमाज में भी वो दाखिल हुआ करती थी। और इस बात की दलील ये है कि अंधेरी में यानी अव्वल वक्त में फजर की नमाज पढ़ना अफजल है। अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत से मस्जिदों में बिजली को बंद कर कर अंधेरा कर कर वो पढ़ते हैं, ये सही तरीका नहीं है। हकीकत में अल्लाह ताला ने जो रोशन किया अगर वो अंधेरे में पढ़े तो उसके लिए अफजल है, यानी अंधेरे में पढ़ना अफजल है। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल वक्त यानी अंधेरे में नमाज पढ़ा करते थे। अगर चाहे नमाज का वक्त सुबह सादिक से सूरज तुलू होने तक है, लेकिन अव्वल वक्त पढ़ना अफजल करार फरमाया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज उसके आखिरी वक्त में नहीं पढ़ी यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको वफात दे दी। यानी आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आखिर वक्त में नमाज नहीं पढ़ी जब तक कि उनका वफात आ जाए। ये जो है बैहक़ी की हदीस है। इस रिवायत से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नमाज अव्वल वक्त अदा करते थे। अलबत्ता बाज मौके पर शरई उज़्र के बिना पर नमाज को ताखीर भी कर सकते हैं। कोई उज़्र हो, कोई ऐसा हादसा हो, ऐसे हालात में आखिर वक्त में भी पढ़ना जायज करार दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वल वक्त नमाज पढ़ना अफजल अमल है। हजरत अनस जुमे के बारे में हजरत अनस रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता। इसी तरीके हजरत सहल बिन साद से रिवायत है कि हम जुमा पढ़ने के बाद खाना खाते और दोपहर का आराम खैरुल्लाह करते थे। इस हदीस बुखारी है, इससे दलील ये होती है कि
جمعے کا وقت جو ہے جیسا سورج ڈلتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ کھانے کے بعد خیل اللہ کرنا سنت نبی ہے، یعنی تھوڑا سا آرام کرنا دوپہر کے وقت، یہ سنت ہے۔ حضرت انس سے ہی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز اثر یہ ہے کہ منافق اثر اس وقت پر نماز پڑھتا ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، آفتاب کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یعنی دیر سے پڑھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے یعنی اثر آخری وقت ہو جاتا ہے اور شیطان کے دونوں سنگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور 4 ٹونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کو نہیں یاد کرتا مگر تھوڑا سا، یعنی آخر یہ منافق کا نماز جو ہے آخر وقت تک بیٹھا رہتا ہے، فٹافٹ جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے، وہ اس کے لیے اللہ کا ذکر زیادہ نہیں کرتا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس کا مفہوم ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا یعنی نہیں سونا چاہیے اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند کرتے تھے۔ تو بہت سے لوگ عشاء کے بعد بہت سے باتیں کرتے، رات کے 10-11 بجا دیتے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عشاء پڑھے اور سو جائے۔ اگر کوئی خاص مشورہ کرنا ہو یا اللہ نبی کی باتیں کچھ چند وقت نکالنا ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی عشاء ہو جائے تو فوراً سونا، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طریقے حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق تم پر میرے بعد ایسے امام ہوں گے جن کو بعض چیزیں وقت پر نماز پڑھنے سے باز رکھیں گی، یعنی ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ لوگ کام کاج میں مشغول ہو جائیں گے تو وقت کی پابندی نہیں رہے گی، ایسے امام مقرر ہوں گے، یہاں تک کہ اس سے وقت جاتا رہے گا، یعنی نماز کا وقت جاتا رہے گا، بس نماز وقت پر پڑھ لو، اگر تم زندہ ہو تو وقت پر نماز پڑھ لو، اگر چاہے تنہائی پڑھنی پڑے۔ پھر ایک شخص بولا، اسی میں سے ایک شخص نے بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ بھی نماز پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پڑھ لیجئے، تمہاری وہ نماز نفل ہو جائے گی، یعنی وقت کو چھوڑ کر اگر کوئی امام پڑھاتا ہے تو وقت پر ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نماز کے ممنوعات اوقات، یعنی نماز اس وقت پر نہیں پڑھنی چاہیے جہاں پر منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہ پڑھنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ سورج خوب ظاہر ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا، حتیٰ کہ سورج اچھی طرح غائب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سنگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی اس وقت پر نہیں پڑھنی چاہیے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا، یعنی فجر کے بعد میں اور عصر کے بعد میں، اور جیسا سورج بالکل ڈوبتا رہتا ایسے وقت میں، اور اس وقت پہ جو ٹھیک دوپہر کے وقت یعنی بالکل سر کے اوپر سورج ہو ایسے وقت میں پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو جائے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے، اسی وقت ادا کرنی چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص سو جائے یا تو بھول جائے کہ نماز بعد میں یاد آئے، جیسا یاد آتے ہی وہ نماز ادا کرنی چاہیے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر سو گیا ہو آدمی فجر نہیں پڑھا ہو، جب اشارہ آ جائے تو فوراً اس کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے یا صبح آنکھی ایسی وقت کھل جائے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے، ایسے شخص پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔
اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں خزائے عمری والی یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت میں کوئی اس کے لیے دلیل نہیں ہے، لہذا یہ ایک بدعت ایجاد کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں عمری نماز پڑھتے ہیں کہ فلانے وقت میں اتنے رکعت جو زندگی میں چھوڑ گیا، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سفر میں جو شخص رہتا ہے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کروا دیا۔ یعنی یہاں پر غور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بکریاں گائے وغیرہ چرانے کے لیے چڑھے جاتے ہیں پہاڑی علاقے میں، ایسے لوگ وہاں پر تھوڑا سا وقت نکالے، وہیں پر وضو کرے، ساتھ میں پانی بھی رکھے، تو وہاں پر اذان دے اور اقامت بھی کرے اور نماز بھی پڑھے، اس کے لیے جنت کا خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا غور کیجیے۔ اسی طریقے سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص سفر میں ہو تو اذان دے اور اقامت کرے اور امام کی طرح نماز پڑھے تو اس کے لیے اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی سفر میں بھی ہو آپ لوگ تو اس وقت میں بھی اکیلے کیوں نہ ہو ہلکی سی اذان دے لے اور اقامت کریں اور نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جو کمپنی میں رہتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں وقت پر نماز، تو ایسے لوگ بھی ہلکی سی اذان دے لے اور اقامت کہیں اور اپنا نماز پڑھ لیں۔ اگر نماز مجبوراً فوت ہو جائے، کسی وجہ سے مجبوراً فوت ہو جائے، نماز چھوٹ جائے، تو اس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے روایت ہے کہ ہم نے غزوہ احزاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمیں کافروں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کی مہلت نہ دی اور ان نمازوں کا وقت گزر گیا۔ جب فرصت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انہوں نے اقامت کہی، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو مغرب کی نماز پڑھی اور انہوں نے پھر اقامت کہی تو عشاء کی نماز پڑھ لی۔ یہ جو حدیث ہے مسند احمد کی حدیث ہے۔ اگر کسی وجہ سے اگر نماز چھوٹ گئی تو پوری نمازیں ادا کرنا ضروری۔ اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سخت مجبوری کے باعث نماز فوت ہو جائے تو انہیں برترتیب کے ساتھ یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایسے پڑھے۔ یہ مصنون طریقہ ہے، لیکن نمازیں عمدتاً قضا نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہی موقع فائدہ اٹھا کر کے جب گھر جانے کے بعد پوری نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پر نماز ادا کرنے کے لیے۔ آپ کے سامنے ایک مثال آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں کہ جو گزرا ہوا واقعہ ہے۔ تو لڑکے لوگوں کا ایک ٹریننگ پروگرام تھا، تو اس میں لڑکے لوگوں نے، ایک لڑکا نے کہا کہ ہم لوگ اسکول میں پڑھا کرتے ہیں، ہم لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، تو جب وقت ہوتا ہے ظہر کا یا عصر کا تو ہمیں کھانے کی وقت ہوتی ہے ظہر کی وقت، ہم لوگوں نے اپنے آفس جو ہوتا ہے اس کے اندر میں ایک ڈرافٹ روم ہوتا ہے یا کمپیوٹر روم ہوتا ہے، وہاں پر جا کر کے 3-4 لڑکے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا ہوا کہ ان کے جو استاد تھے ان لوگوں نے پکڑا، غیر مسلم تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس روم میں جا کر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وقت پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے نماز اذان کا جو ہے اس کا معنی سمجھایا اور سورہ فاتحہ کا معنی سمجھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اجازت دیا گیا ہے۔ یعنی انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستہ نکال دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کہیں بھی ہو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا لیے اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کون کیا سمجھے گا، کون کیا کہے گا۔ یہ دل سے نکال دیجئے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، کہیں بھی موقع ملے فوراً وضو کرے اور نماز پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو بہت ہی اہمیت دے گا، بہت ہی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ تو نماز کے اوقات کے تھوڑے سے باتیں، اور آئیے کہ اذان کے بارے میں چند باتیں۔ اذان کی ابتدا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جب تک اذان کا ایک طریقہ منسوب نہیں تھا، جب مدینے جانے کے بعد تو سوال پیدا ہوا کہ نماز کے اوقات کے اعلان کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز کیا کہ نماز کے وقت بلند مقام پر آگ روشن کی جائے، یعنی ایک علاقہ وہاں پر آگ جلانے سے لوگ وہ روشنی سے آ جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ناخوش یعنی آواز کرنے کا جو ہوتا ہے دینے والا آواز
بورا جو ہوتے ہیں اس کو دے دیا جائے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ آگ جلائے تو یا ناخوش بجائے تو یہودی نصرانی کی مشابہت ہے۔ پھر حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات جفت کہیں اور تکبیرات یعنی اقامت کے کلمات طاق کہیں سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ یہ جو ہے آپ کو بخاری کی حدیث ہے، یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان جو کلمات دو دو دہرائے جائے اور تکبیرات کو ایک ایک بار کہا جائے، صرف قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ دو بار کہنے کا حکم ہے۔ دیکھیے جب یہ اذان ہوتا ہے تو یہ اذان جب بھی سنائی دیتی ہے بندے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی گھر میں خاموش اختیار کرے اور اذان کا جواب دے اور میرے اوپر درود پڑھے اور دعا پڑھے۔ یہ ضروری چیز ہے۔ اگر گھر میں عورتیں کچھ بات چیت کرتے ہیں، بچے شور مچاتے ہیں یا کچھ بھی ہو تو خاموش ہو جائے اس وقت۔ جب اذان سنائی دیتا ہے تو فوراً اذان سنے، پوری طرح سے اذان سنے اور اذان کا جواب دے، جیسے کہ اللہ اکبر کہے تو ہم بھی ہلکی سے اللہ اکبر۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو لا حول ولا قوت کہے۔ جب پوری اذان ہونے کے بعد میں درود شریف پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، پھر اس کے بعد دعا پڑھے۔ یہ سنت نبی طریقہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اذان سننے کے باوجود، کان میں آنے کے باوجود مسجد تشریف نہیں لاتے۔ ایسے شخصوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ میں 70 آیت میں یہ فرمایا کہ دنیا میں وہ لوگ اندھے تھے اور بہرے تھے، ہم قیامت کے دن ان کو اندھے اور بہرے اٹھائیں گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سننے کے باوجود، جب اللہ کا بلاوا آنے کے باوجود اگر کسی نے مسجد نہیں کیا، حاضری نہیں دیا، اس کے بارے میں وید ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے مقام پر کسی کو کھڑا کر دیا جائے، یعنی امامت کے لیے کسی کو کھڑا کر دیا جائے، اور اذان سننے کے بعد جن لوگوں نے گھر سے نہیں نکلا تو ان کے گھر کو آگ لگا دیا جائے۔ کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ عورتیں اور بچے گھروں میں ہوتے ہیں۔ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ اذان سننے کے بعد فوراً جو بھی کام چیز ہو اس کو سب کچھ چھوڑ دیں اور فوراً مزید تشریف لے آئے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وید ہے، اس کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا۔ تو آئیے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے، یعنی نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے۔ یہ بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی جب اذان ہوئے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم اس کو پکارا جائے۔ یہ جو حدیث ہے آپ کو ابن خزیمہ میں آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اوقات جو ہے نماز کی وقت جو ہے اول وقت پر پڑھنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، آخری وقت میں نہ پڑھیں۔ اول وقت اور آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر بتا دیا اور کہیں کہ اس کے درمیان میں ادا کرو، یہ ضروری چیز ہے۔ اگر فوت ہو گئے جو نماز ہیں، عمر کی جو نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب آدمی سو جائے یا بھول جائے، جب اس کو یاد آئے، جب وہ بیدار ہو جائے، فوراً اس نماز کو ادا کرے۔ یہ ہے چند باتیں نماز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے ہی اذان سنتے ہی مسجد کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، عزیز دوستو، نماز نبوی کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آ رہا ہوں۔ یہ جو باتیں ہیں اللہ کے حکم یعنی قرآن مجید کی جو سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ 102 آیت ہے، 4واں سورہ نساء۔ تو وقت پر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ جیسا کہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں بہت پسند ہے، ایک جو ہے وقت پر نماز پڑھنا، اور دوسرا جو ہے نیک عمل چھوٹا کیوں نہ ہو ہمیشہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند، یعنی اچھا کام جو ہے چند دن کریں پھر چھوڑ دیں، چند دن کریں چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا کام جو ہے اس کو ہمیشہ کرنا اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، اور وقت پر نماز پڑھنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر میں وقت کی بہت بڑی پابندی ہے۔ مسلمانوں میں بہت سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وقت کی پابندی بہت تاخیر کرتے ہیں۔ مثال لے لیجئے،
کہ کسی کی شادی ہوتی ہے تو کارڈ چھپایا جاتا ہے کہ 10 بجے نکاح ہے، لیکن نکاح ہوتی ہے 12 بجے، کہیں 1 بجے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ وقت کی پابندی اسلام میں بہت ضروری چیز ہے. چل ہم لوگ وقت کی پابندی کریں گے تو کامیاب ہو گئے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.